الذي لا غاية له ولا جهة له ولا كيفية له لا جسم جسيم له ولا قسم قسيم له ولا جزو له ولا عضو له لا ضد له ولا ند له ولا تصور له ولا متصور له لا أول له ولا آخر له لا يجري عليه زمان ولا يجري عليه مكان تعالى الله عن الجسم والهيئة والكيفية وعن كل قدر وعن كل شيء الذين هو مخالف لقدرته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد إمام الحرمين ووسيلتنا في الدارين وعلى آلہ وأصحابہ خصوصا على حسنین الکریمین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل درود و سلام بابا سے بلند الصلاۃ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ حضرات گرامی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے وہ ادراک، وہ قوت سماعت، وہ علم عطا کیا ہے کہ حضور اپنے امتیوں کے ہر عمل، ہر کردار، ہر فعل سے واقف ہیں، ہر قول و کردار کو وہ جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ حضور کو پتا ہے کہ کون درود پڑھ رہا ہے، اور سرکار کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ کس کیفیت میں پڑھ رہا ہے۔ شاید آپ یہ سوال کریں کہ یہ کیفیت، یہ محبت و نفرت کا انداز، یہ دل کی کیفیات ہیں، اور دل کے احوال کو سوائے رب قدیر کے کوئی اور جانتا نہیں۔ میں عرض کر دوں، رب کا علم ہے ذاتی۔ کیا کہا؟ رب کا علم ہے ذاتی، پر جب وہ دینے پہ آئے نا تو وہ فرماتا ہے مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، وہ تیری عطا ہے کہ اگر تو کسی کو دے دے گا تیرے سے ختم ہوگا، میں اگر جس کو کائنات کا مالک بھی بنا دوں میری عطا میں تھوڑ نہیں لگتی، کمی نہیں لگتی ہے۔ اگر علوم اولین و آخرین
اپنے محبوب کو عطا کر دوں. میرے علم میں کمی نہیں ہے، میرا علم ذاتی ہے، محمد مصطفیٰ کا علم عطائی ہے. گرامی المرتبت حاضرین، حضور ہماری ہر کیفیت کو جاننے والے ہیں. امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعلم اعمالہم وافعالہم ونیاتہم وخواطرہم. حضور امت کے عمل کو بھی جانتے ہیں، کردار کو بھی جانتے ہیں، اور نیت کو بھی جانتے ہیں. اور نیت کہتے ہیں مصمم ارادے کو، اور ایک ویسے ہوتا ہے خیال. اچانک خیال آیا، جھونکا آیا، چلا گیا، آپ نے اس کو نہ دماغ میں ٹھہراؤ دیا نہ دل میں اس کو جمایا، وہ ایک خیال ہے، اس کو عربی میں خاطر کہتے ہیں، اس خیال کو خاطر کہتے ہیں. فرمایا بعض خیال ایسے ہیں جو تجھے بھی آتے ہیں، تجھے ایک منٹ کے بعد، لمحے کے بعد معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرا کیا خیال آیا تھا. اور مصطفیٰ امت کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں، ان کے آنے والے ان خیالوں کو بھی جانتے گئے. سرکار کو یہ پتہ ہے کہ آج میرے شہزادے کی محبت میں، میرے حسین کے پیار میں، آج میرے کلمہ گو بیٹھ کے اس کا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اس کا ذکر سن اور سنا رہے ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے میرے مصطفیٰ کے غلاموں کہ میرے مصطفیٰ کریم ہر اس شخص سے پیار کرتے ہیں جو حضور کے شہزادوں حسنین کریمین سے پیار کرتا ہے. میرے کریم آقا کا وہ فرمان آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو میری اہل بیت سے پیار کرتے ہوئے ایک دن گزارے، اس کا ایک دن کا محبت آل پیغمبر کا عمل ایک طرف، عابد و زاہد ایک روایت میں آتے 100 سال، ایک روایت میں آتے 1 سال. عابد و زاہد اگر پورا سال قیام، قعود، رکوع، سجود، عبادت، ریاضت، تفکر، تدبر میں گزار دے، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جس نے ایک دن میری آل کے پیار میں گزارا ہوگا، عطا میں، عمل میں، پانے میں، حاصل کرنے میں، انعام میں، اجر میں، وہ ایک دن والا بڑھتا چلا جائے گا. اور پھر گرامی المرتبت حاضرین، ہم موسمی محبت نہیں کرتے. آل پیغمبر کی محبت، حضور کی آل کی محبت، حضرات یہ ایمان کی جان ہے. بھئی کیا ہے بولیے؟ ایمان کی جان ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جب ایمان ہو تب ایمان ہونا، تب اس کی جان ہونا ضروری ہے. تو حضرات صرف 10 دنوں، 5 دنوں، 1 دن، 2 دن، 40 دن، 2 ہفتوں کے لیے ایمان ضروری نہیں. ایمان ہر وقت ضروری ہے. تو جب ایمان ضروری ہے تب ایمان کی حیات اور زندگی کے لیے آل پیغمبر کی محبت بھی ضروری ہے. الحمدللہ ہم سنی مسلک کے لوگ آل پیغمبر سے موسمی محبت نہیں کرتے، ہم جزوی محبت نہیں کرتے. ہم اللہ کا شکر ہے کہ جب سے ہمارا ایمان ہے تب سے آل پیغمبر کا پیار ہمارے سینے میں ہے. اور جب تک ہمارا ایمان ہے تب تک یہ پیار ہے. ہم سو رہے ہیں تو حسین سینے میں ہے. یار ایسے نہیں یہ تھکے ہوئے نہیں. بسم اللہ سیرے لانے کا کام نہیں. یا تے بندہ سامنے نہ بیوے تو جڑا بیوے تو پھر وہ حق ادا کرے. ہاں حسین علی وقار کا پیار اور محبت جاگتے ہوئے بھی ہمارے دل میں، سوتے ہوئے بھی ہمارے دل میں. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہو تب بھی دل میں، ممبر پہ تقریر کر رہے ہو تب بھی دل میں ہے. آل نبی کا پیار ہے
ایمان کی زندگی والے نبی کا پیار ہے ایمان. تھکے ہوئے نہیں، اتنا بڑا اجتماع ہے، میں نے آج شان حسین بیان کرنی ہے. اور اللہ کا شکر ہے پاکستان میں اگر یہ سنی مسلک کے لوگ نہ ہوں تو جو انداز اختیار کیا گیا ہے اس کے مطابق تو اللہ نہ کرے ہمارے وطن کی سلامتیوں کو ہی خطرہ لاحق ہے. یہ تو بابا اکثریت میں جو اہل سنت و جماعت امن والے لوگ ہیں اور امن کے پیامبر امن کے علمبردار لوگ ہیں، یہ تو ہماری وجہ سے الحمدللہ وطن کے اندر سلامتیاں ہیں، امن ہے، پیار ہے، آشتی ہے. آلے نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی آلے نبی کا پیار ہے. اصل میں نے مشکل بات نہیں پڑھی ہے اور میں نے موضوع شروع نہیں کی ہے، بس جلدی میں گفتگو کر رہا ہوں نا، وقت تھوڑا ہے نماز کے لیے. لیکن مجھے ذوق چاہیے، یہ مشہور کلام ہے، چاہتا ہوں کہ سارے ایک دفعہ یہاں سے اٹھیں نا. تو یہ دل تو ویسے بھی حسین کی محبت سے سنی کا بھرا ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر کروڑ روپے کا بھی شیشہ لے کے آؤ نا تو جتنا مرضی احتیاط کرو نا اس پہ تھوڑی تھوڑی گرد جم جاتی ہے. لہذا جو لوگ 2 کروڑ کی کیا ارب روپے کی گاڑی لے کے آؤ اس کے اوپر گرد جم جاتی ہے، لیکن جو شیشے کے مالک لوگ ہوتے ہیں نا وہ صبح صبح اٹھ کے اس کو ہلکا ہلکا چھٹکا ہلکا ہلکا پونچھا لگا دیتے ہیں تاکہ یہ پھر چمک اٹھے. یوں ہی اللہ کا شکر ہے سنی کا قلب شیشے کی مانند ہے، اس لیے کہ جس دل میں آل پیغمبر کی محبت ہو وہ سینہ اور وہ قلب وہ شیشے کی مانند ہوتا ہے. لیکن یہ بدعقیدگی کی ہوائیں کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے سنا کے کچھ بدعملی، کچھ ہماری بے احتیاطی، کچھ دائیں بائیں کا ماحول، اس پہ ہلکی ہلکی نا بدعقیدگی کی گرد پڑ جاتی ہے. یہ اس طرح کے جلسے جیسے حضرت قبلہ محترم المقام یادگار اسلاف مولانا بشیر صاحب، ان کے فرزندگان جناب محترم مولانا رضا المصطفیٰ صاحب اور اس طرح جی علماء، یہ اس لیے آپ لوگوں کو بلا کر یہ ایک محفل جمع کر اہتمام سے ذکر کرواتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ سینے میں حسین تو موجود ہے لیکن اس قلب کے شیشے پہ جو ہلکی سی گرد پڑ گئی ہے نا اس کا پونچھا لگ جائے نا تو پھر ذرا جھوم کی آواز آئے نا کہ آلے نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی آلے آلے نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی آلے نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی گر اسی گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت اور کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی. مولا حسین کیوں بولا تم نے؟ میں نے کہا حضرت میں نے بولا، تم بتاؤ کیا پڑ گیا رولا. کہا دیکھیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ نعم المولا ونعم النصیر. سب سے بہتر مولا اللہ
وہی مددگار. اور جب مولا اللہ گئے تو پھر حسین کیسے مولا ہو گیا؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، اور تجھے حسین کی مولائیت پر شک ہو گیا ہے، تجھے اعتراض ہو گیا ہے. کاش اگر تو عید کا علمبردار ہوتا تو یہ جو ہر مسجد کے دروازے پر 10 اشتہار لگے ہوئے ہیں، ایک ایک اشتہار پر 100 مولے لکھے ہوئے ہیں. ایک ایک اشتہار پر 100 مولے لکھے ہوئے ہیں. حضرت علامہ مولانا حضرت علامہ مولانا. میں نے کہا میری جان، اور اگر 10 سال 5 سال 2 سال مدرسے میں اور کسی شیخ الحدیث کے سامنے بیٹھ کر جو زانوے تلمذ طے کرتے ہوئے علم سیکھ کے آئے، وہ تیرا مولا ہو جاتا گئے. اور جسے میرے نبی نے گود میں بٹھا کے پڑھایا ہے وہ مولا کیوں نہیں ہے؟ کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، کتنی مولا حسین کی، کتنی عظیم ذات ہے. ایک کیفیت آئے پتہ چلے ہم ہیں حسینی، حسینی ہم ہیں. کتنی عظیم ذات ہے، کتنی عظیم ذات ہے، جن کے لیے رسول کے سجدے میں طول ہے، جن کے لیے رسول کے سجدے میں طول ہے. میرا میرا حسین میرے مولا حسین کی پوری زندگی کو اگر دیکھو، کہیں میرے حسین کا ناز نظر آتا ہے، کہیں میرے مولا حسین کی نیاز نظر آتی ہے. کائنات عالم کے اندر میرے مولا حسین کو جو ناز میرے رب نے عطا فرمایا ہے، وہ دنیا لگی رہے اس ناز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور پھر میرے حسین نے اس خالق کے لیے جو نیاز دی ہے وہ ساری دنیا مل جائے، میرے مولا حسین جیسی کوئی نیاز نہیں دے سکتا. وہ نیاز دینے والوں، کوئی نیاز دے دیگ پکا کر، کوئی نیاز دے چاول پکا کر، کوئی نیاز دے جلسہ کروا کر، کوئی نیاز دے حلوے کی دیگ پکا کر. اور قربان میرے مولا حسین، آپ نے نیاز بھی دی تو یہ چاول یہ حلوے نہیں، آپ نے نیاز میں قاسم کو پیش کیا، علی اکبر کو پیش کیا، علی اصغر کو پیش کیا. کتنی عظیم ذات ہے، کتنی عظیم ذات ہے، جن کے لیے رسول کے سجدے کو طول ہے، جن کے میرے مولا حسین کا ناز بھی بے مثال. میرے مولا حسین کی نیاز بھی بے مثال. آؤ ذرا دیکھتے گئے کہ میرے مولا حسین کو ناز کیا کیا ملا ہے. اللہ اللہ ذرا دیکھتے گئے ناز حسین کیا ہے. توجہ ہے نا سب کی؟ میرے مولا حسین کا ناز کیا ہے. مجھے دور دور
مدینے کی وادیوں میں آپ کو لے جانا پڑے گا۔ اللہ اللہ، خواب دیکھا میرے نبی کی چچی نے، خواب دیکھا میرے سرکار کی چچی نے، میرے نبی نے خود تعبیر بتائی، فرمایا ہو میری چچی، میری بیٹی کے گھر میں ایک شہزادہ آئے گا، ایک بچہ آئے گا، آپ اسے گود میں اٹھائیں گی۔ اللہ اللہ، میرے مولا علی کے گھر میں بڑے کے بعد چھوٹا لختے جگر آئے، چچی نے اٹھایا، میرے نبی کی خدمت میں لے کر گئیں، جا کر پیش کیا، ادھر حسین میرے آقا کی بارگاہ میں ہیں، میرے آقا نے گود میں حسین کو اٹھایا، پہلا ناز میرے حسین کا، یار توجہ ہے نا، پہلا ناز میرے حسین کا، واہ واہ، پہلا دن ہے نبی کی گود مل گئی ہے۔ پھر میرے نبی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں جاری ہو گیا، چچی حیران ہے، یا رسول اللہ، نانے کی گود میں نواسا ہے، وہ تو خوش ہوتا ہے، حضور آپ یہ کیا انداز گئے کہ آپ نواسے کو منہ دکھائی کے طور پر کچھ دینے کے بجائے آپ اسے موتیوں کے پھول پیش فرما رہے ہیں، پھول دے رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، میری چچی اور تو گئے، میں رب کا نبی ہوں، اور نبی اول سے آخر تک سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے عیاں ہوتا ہے۔ میری چچی حسین میری گود میں آیا، میرے دل میں بس گیا، میرا پیار ہو گیا، میرا پیار ہو گیا، میں نے محبت کی، تو نے نہ دیکھا پر میں نے دیکھا، اور اس کی آمد کے ساتھ ہی جبریل میری بارگاہ میں آ گیا، اس نے آ کر پیغام سنایا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اس سے پیار کرتے ہو، حضور آپ کے اس لختے جگر کو کربلا کی زرزمین پر آپ کی امت شہید کر دے گی۔ میری چچی میں نے وہ منظر دیکھا، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دوسرا ناز میرے مولا حسین کا، وہ آئے ہی ہیں تو شہادت کا پیغام مل گیا گئے، کتنی عظیم ذات گئے۔ یار یہ جس طرح یہ پڑھ رہے ہیں نا، اتنا مزہ ہے، اگر انج بھی کھبا پاسا بڑا بدنا ہے، اور دل کھبے پاسے ہوندہ ہے نا۔ بسم اللہ، ذرا تسی بھی بولو نا، کتنی عظیم ذات گئے، کتنی عظیم ذات گئے، جس کے لیے رسول کے سجدے کو طول ہے میرا، کیا ناز میرے مولا حسین کا۔ اور اب پیچھے جاؤ ذرا، ایک اور ناز بتاتا ہوں۔ وہ لوگوں آج کوئی ناز کرتا ہے میرا ابا وزیر ہے، کوئی ناز کرتا ہے کہ میرا چاچا، میرا ماموں، میرا فلاں جرنل گئے، کوئی ناز کرتا ہے کہ فلاں آدمی کرنل گئے، وہ بڑے ناز نخرے میں رہتا ہے۔ لیکن میرے حسین جیسا کوئی اور لے کے آ زمانے میں کہ جس کو یہ ناز ملاؤ، دیکھ ذرا میں ناز بھی قریب والا بیان نہیں کرتا، میں بڑے دور سے لے کے آؤں گا۔ وہ آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متبشر، متبشر کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالعاد، ذوالعاد کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے تا تا تا۔
रहवा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे लहैसा, लहैसा के बेटे लियसा, लियसा के बेटे ओदोद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे ननान, ननान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे लियास, लियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अबू तालिब, अब्दुल्ला, अबू तालिब, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला और दूसरे बेटे अबू तालिब, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की लख्ते जिगर, जिगर का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा सैयदा फातिमा तो ज़हरा, अबू तालिब, अबू तालिब के लख्ते जिगर मौला अली, मौला अली मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा, उधर मौला अली, इधर फातिमा तो ज़हरा। फिर इनका हुआ सोना निकाह, निकाह। लेकिन आदरा निकाह भी कैसा, वो फंक्शन भी कैसा, तवज्जो रे, वो निकाह कैसा है। अल्लाह अल्लाह हजरत सिद्दीक मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह फातिमा के रिश्ते की खास्तगारी है। हजरत उमर हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह फातिमा के रिश्ते की खास्तगारी है। मेरे मदनी करीब खामोश हो गए, फरमाया मेरे गुलामों, फातिमा के मामले में मैं अल्लाह के आर्डर का पाबंद हूं। जब तक अमरे इलाही नहीं आता मैं कोई फैसला नहीं करता। यही दो हस्तियां निकली, दरमियान में मौला अली, दरमियान में मौला अली, इधर हजरत अबू बकर, उधर हजरत उमर। इधर हजरत अबू बकर, उधर हजरत उमर। प्यार प्यार की बातें हो रही हैं। किसी देखने वाले ने देखा, कहने लगा अबू बकर आपका कद भी थोड़ा बड़ा, उमर आपका कद भी थोड़ा बड़ा। बीच में अली है, कहने लगा अली आप तो ऐसे लगते हो दोनों के दरमियान जैसे लना के अंदर नून नजर आता है। जनाबे मौला अली ने अपनी शान हैसियत बताई, फरमाया सुन लो ये भी हकीकत है, अगर बीच में से नून निकाल दिया जाए तो फिर ला बचता है, ला बचता है। मतलब ये कि सोना अबू बकर और उमर मौला अली के बगैर मुकम्मल नहीं है, और मौला अली अबू बकर और उमर के बगैर मुकम्मल नहीं है। प्यार प्यार से ये हस्तियां जा रही हैं और फरमाते हैं अली ज़हरा,
زہرا طیبہ کے نکاح کی بات تم کرو، کف بھی تمہارا بنتا ہے، کف بھی تمہارا بنتا ہے، اور تم نبی کے چچا کے بیٹے بھی ہو، اور لوگوں علی صرف چچا کا بیٹا ہی نہیں ہے، کعبے میں علی پیدا ہوا۔ توجہ رکھنا ہے یار، مجھے حسین کو بیان کرنے کے لیے تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، وہ پتہ چلے حسین پتر کس دائے۔ ادھر مولا علی کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد، آپ کے گھر میں ایک لخت جگر نور کا ٹکڑا وارد ہوا۔ ادھر میرے نبی نے سنا میرے چچا کے گھر میں ایک پری پہ کر دنیا میں آیا ہے۔ اللہ اللہ، میرے کریم مدنی رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا گئے، تیسرا دن پہنچے، چچی ذرا مجھے آپ وہ نو مولود، وہ نو وارد دکھائیں، لیکن چچی کے چہرے پہ دیکھا کچھ غم ہے، کچھ عجیب کیفیت ہے۔ پوچھا چچی پریشان کیوں ہو؟ عرض کی او میرے محمد، دراصل میرا جو بیٹا ہے تو نور کا ٹکڑا، پر آج تیسرا دن ہے، نہ کچھ زبان پہ چکھا ہے، نہ ہی اس نے آنکھیں کھولی ہیں۔ یہ جو بڑی سیاਣੀ عورتیں محلے والی ہیں، یہ آئی تھی، انہوں نے آ کر بتایا کہ یہ علامات، آنکھیں نہ کھولنا اور زبان پہ کچھ نہ لانا، یہ تو گنگوں اور اندھوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ لگتا ہے کہ میرا یہ پیارا لخت جگر ہے تو نور کا ٹکڑا، لیکن آنکھیں نہیں کھولی، لگتا ہے اندھا ہے، اس نے زبان پہ کچھ چکھا نہیں، لگتا ہے یہ گنگا ہے۔ میرے آقا جو دانائے راز تھے مسکرا پڑے، فرمایا چچی ذرا لے کے تو آؤ۔ اللہ اللہ، وہ نو مولود، نام اس کا علی ہے، نام اس کا علی ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی گود میں آئے، میرے کریم مدنی کی گود میں آئے۔ ادھر رخ مرتضی، رخ مصطفیٰ کے سامنے آیا، بس آمنے سامنے آئے۔ ادھر رخ مرتضی دعا کی مکڑے کے سامنے آیا، ادھر اچانک مولا علی نے آنکھیں کھولی، دعا کے مکڑے پہ تکنا شروع کر دیا۔ اللہ اللہ، چچی دیکھ کے حیران ہو رہی ہے، خوش ہو گئی۔ اور چچی دوسرا ادھر کیا تھا؟ بیٹا کچھ بھٹی نہیں لی، کچھ زبان پہ چکھا نہیں ہے۔ میرے مولا سرکار فخر المرسلین نے اپنا لحاظ دہن نکالا، علی نے پہلے ہی منہ کھول دیا۔ کوئی پوچھے تو صحیح ہو مولا مرتضی، یہ 3 دن آنکھیں بند کرنے کا راز کیا ہے؟ یہ 3 دن کچھ گھٹی نہ لینے کا راز کیا ہے؟ گویا کہہ رہے ہوں کہ یہ سب راز یہ ہے کہ آنکھ کھلے تو وہ دعا کے مکھڑے کا نظارہ ہو، اور زبان پہ حلق سے نیچے کچھ اترے سرکار کا لعاب دہن ہو۔ اللہ اللہ، بچپن ہے، توجہ رکھنے، بچپن ہے، ابھی 40 دن کی عمر ہے، یا ایک روایت میں 1 سال کی عمر ہے۔ میرے آقا گئے، جا کر فرماتے چچا میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ جناب ابو طالب بولے، فرمایا او میرے محمد، وہ تیرے لیے تو میری جان بھی یاد رہے پیارے، وہ بول تو کیا مانگنے آیا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا چچا ابو طالب، میں چاہتا ہوں علی مجھے مل جائے۔ اللہ اللہ، فرمایا او میرے محمد لے جاؤ، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ میرے آقا علی مولا کو لے کے آ گئے، عمر ہے 40 دن یا عمر ہے 1 سال، اب کھلا رہا ہے میرا نبی، پلا رہا ہے میرا نبی۔ میرے پیارے مولا مرتضی کو کھلا رہا ہے نبی، پلا رہا ہے نبی۔
سینے کے ساتھ لگا کے سلا رہا ہے۔ بچپن ہے تو علی نبی کی گود میں، لڑکپن ہے تو علی نبی کی گود میں۔ ان ہستیوں کا مقابلہ کون کرے جو پلے ہی لعاب رسول پہ ہوں، جن کی زندگی کی خوراک ہی نبی کے ہاتھوں کے نوالے ہوں۔ میرے مولا علی کا بچپن ہے علی میرے نبی کی گود میں۔ اب اللہ اللہ عمر مقدس ہو گئی ہے 5 سال، پھر ہو گئی ہے 6 سال، یا پھر عمر مبارک ہو گئی ہے 7 سال۔ میرے رب کی طرف سے آ گیا پیغام، وانذر عشیرتک الاقربین، میرے محبوب اپنے قرابت داروں کو دین کا میسج دے۔ میرے نبی نے فرمایا علی جاؤ بلا کے لے آؤ، ابو لہب کو بلا لو، سارے امیر حمزہ کو بلا لو، میرے سارے چچاؤں کو بلا لو، مکے کے رؤساء کو بلا لو۔ سارے بیٹھ گئے، میرے نبی نے خدمت میں، میرے نبی رسول اکرم نے ان کو اپنے دربار سے کھانا کھلایا، لنگر کھلایا، اور اب میرے آقا کھڑے ہوئے کچھ بات کرنے لگے تھے کہ ابو لہب بھاگنے لگ گیا، کہنے لگا چلو چلو۔ اگلا دن آیا، پھر میرے نبی نے فرمایا علی ذرا انہیں بلا کے لے آؤ۔ پھر بیٹھے، میرے نبی کی بات سننے سے پہلے پھر اٹھ کے چلے گئے۔ اب پھر میرے آقا نے تیسرے دن بلایا، مولا علی پھر بلا کر لائے۔ جناب حضرت امیر حمزہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، فرمایا او مکے کے رؤساء، اور تم نے کیا شغل بنا رکھا ہے؟ اوے میرے پیارے بھتیجے کی بات تو سنو، وہ کہنے کیا لگائے؟ میرے آقا نے دعوی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا، اللہ کی توحید کی بات کی، مکے والے سارے بھاگ گئے، ایک بھی نہ کھڑا ہوا، منہ سے اول فول کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔ میرے مولا علی 7 سال کی عمر گئے، آتوں کو بھی دیکھ رہے گئے، جاتوں کو بھی دیکھ رہے گئے، کمزور سا جسم گئے، پتلی ٹانگیں گئے۔ دیکھ کر میرے نبی کے چہرے پر دیکھا، میرے آقا کے چہرے پر غم کے اثار نمودار ہے کہ انہوں نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ مولا علی کھڑے ہو گئے، اونچی آواز میں فرمانے لگے یا رسول اللہ، اے کریم آقا، اگر انہوں نے آپ کو نہیں مانا تو کیا ہو گیا پیارے؟ میں ہوں آپ کو ماننے والا، میں ہوں آپ کا کلمہ پڑھنے والا، میں ہوں آپ کی نبوت کا اقرار کرنے والا۔ اے محمد میرا اعلان سنیے، میں ہوں آپ کا مددگار، میں ہوں آپ کا خادم خدمتگار، اور حضور آپ کے خلاف اگر کسی نے کوئی زبان کھولی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا۔ مکے کے بڑے بڑے سنادید پہلوان، بڑے بڑے جابر قسم کے لوگ، اللہ اللہ، اب جب انہوں نے میرے مولا علی کی یہ بات سنی، میرے مولا علی کی یہ بات سنی، مڑ کے مسکرانے لگ گئے، مڑ کے مسکرانے لگ گئے، توجہ، مڑ کے مسکرانے لگ گئے اور کہنے لگے، یار درود شریف پڑھ لیں۔ بیٹھیں جی،
میرے مولا علی مسکرانے لگ گئے، میرے مولا علی مسکرانے لگ گئے۔ اللہ اللہ جیسے ہی مولا مرتضی جس وقت انہوں نے یہ سنا وہ مکے کے لوگ مسکرانے لگ گئے اور طنز و تشنی کے تیر چلائے اور کہنے لگے یہ دیکھو پتلی کانپتی ٹانگیں یہ ہمیں مارنے کا اعلان کرتا ہے۔ ادھر ان کا طنز چلا، ادھر تقدیر الہی جوش میں آ گئی۔ ذرا پیار سے یا سبحان اللہ کی آواز۔ ادھر تقدیر الہی جوش میں آ گئی، پیغام بھیجا او میرے یار، آج علی کے اعلان پر ان بڑے بڑے مکے کے سرداروں نے آج طنز کیا ہے کہ اس کی پتلی ٹانگیں یہ ہمیں مارے گا کیسے، دبلا پتلا جسم یہ ہمیں کہے گا کیا۔ اے میرے محبوب مجھے عزت و جلال کی قسم ہے اگر اسی علی کے ہاتھوں بدر میں، پیار سے یار پیار سے آواز آئے، اے میرے محبوب اگر اسی علی کے ہاتھوں ان بڑے بڑے مشرکوں کی میں ہڈیاں نہ توڑواؤں تو مجھے کائنات کا رب نہ کہنا۔ اب ذرا پھر میں آپ کو مکے مدینے میں آپ کو اب پھر ذرا مدینے میں لے کے چلتا ہوں۔ ادھر ابو بکر یار، ادھر عمر، درمیان میں علی، میرے رسول کو جا کر کہے علی کے رشتہ ہو جائے۔ مولا علی کے فرماتے ہیں کہ میں کیسے کہوں، اب سمجھ آئیے کہ بچپن سے لے کے جوانی تک میں کیسے کہوں میرے بھائیو، اب اے منکر تجھے نظر نہ آئے تو نہ آئے، میں نے تو جتنی بھی حدیثیں ادھر کی پڑھی ہیں یا ادھر کی پڑھی ہیں مجھے تو جگہ جگہ پر یہی ملا ہے کہ حضرت علی کہتے گئے ابو بکر میرا بھائی ہے، اور میں نے ادھر دیکھا ہے حضرت عمر فرماتے گئے اللہ کی عزت کی قسم او میرے مولا جس دھرتی پر حسن کا باپ علی نہ ہو عمر کو اس دھرتی پر زندگی ہی نہ دے۔ میرے دوست ہم مجبور ہیں کہ ایک بھائی کہتا ہے دوسرا اپنی جان کہتا ہے، اس لیے ہم ان میں پیار کے قائل لگے اور پھر عقیدہ بھی ہمارا یہی ہے۔ اللہ اللہ مولا علی چپ کر کے آ گئے، سرکار کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ گئے، زبان سے کچھ بولے نہیں۔ میرے آقا مسکرا پڑے، فرمایا علی کچھ کہنے آئے ہو نا؟ یا رسول اللہ ہاں میں نے کچھ کہنا تھا لیکن زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ آقا نے فرمایا علی بولنے کی ضرورت نہیں، تجھ سے پہلے جبریل امر الہی لے کے آ گیا ہے، مجھے حکم مل گیا ہے، مالک نے فرما دیا ہے میرے یار وہ زہرا کا رشتہ علی سے کر دے کر دے۔ خصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی لخت جگر سیدہ زہرا، ابو طالب کے بیٹے مولا علی، علی زہرا نکاح ہوا، رشتہ ہوا۔ مالک کہتا ہے جب دو دریا مل جائیں، دو سمندر مل جائیں، وہاں سے کہیں موتی نکلتے ہیں کہیں مونگے نکلتے ہیں،
ایک دن ایک صاحب کہنے لگے لوگوں اپنی صفوں میں حسین ڈھونڈو، لوگوں اپنی صفوں میں حسین ڈھونڈو۔ میری تقریر آئی، میں نے کہا ملا جی انہیں حسین ڈھونڈنے کے بجائے انہیں یہ کہو کہ آسمان کے تارے نیچے لے آؤ۔ کہنے لگے یہ کیا الٹی منطق ہے، آسمان کا تارا نیچے کیسے آئے؟ میں نے کہا ملا جی جیسے وہ ممکن نہیں ہے ویسے یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ و سبب یہ ہے فاطمہ ایک ہے، کائنات میں جب کوئی دوسری فاطمہ نہیں ہے تو کوئی دوسرا حسین بھی نہیں ہو سکتا۔ کتنی عظیم ذات گئے مولا، کتنی عظیم ذات گئے کی، کتنی عظیم ذات گئے مولا حسین کی، جن کے لیے رسول کے سجدے۔ میرے مولا حسین کا ناز دیکھ، توجہ ہے نا، توجہ ہے۔ اللہ اللہ یہ بھی ناز حسین گئے، چلو سلام کرو، اٹھو سلام کرو اس آستانے کو، چلو سلام کرو اس آستان، چلو سلام کرو اس آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، حسین پال کے جس نے حسین یہ نہیں دیا زمان، میرے مولا حسین کا ناز، جس کی ماں فاطمہ، جس کی ماں فاطمہ، جس کے بابا علی، یہ ناز حسین ہے، نانا نبی بابا علی، او ماما زہرا، کوئی ماں کا مقام کیا ہے؟ ہائے ہائے گھر میں ایک دن فاقہ ہے، میرے مصطفیٰ سیدہ زہرا کے چہرے پر دیکھا کچھ پریشانی کے آثار ہیں۔ آقا نے فرمایا میری زہرا اور تو کیوں غمگین گئے؟ عرض کی ابا جان آج تیسرا دن ہے، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں، میرے آقا قریب آئے، فرمایا میری زہرا اما تردینی، او میری زہرا میں تجھے راضی نہ کر دوں، میں تجھے خوش نہ کر دوں؟ آنکھیں اٹھائیں سیدہ زہرا نے، میرے نبی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جی ابا بولے کیا فرماتے گئے؟ فرمایا او فاطمہ میں تجھے راضی نہ کر دوں کہ تو ساری کائنات کی عورتوں کی ملکہ ہے۔ وضاحت فرمائی سیدہ زہرا نے، وضاحت طلب فرمائی۔ ویسے دوستو جملے تو اتنے بھی کافی تھے، فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، لیکن سیدہ زہرا نے پھر عرض کی یا رسول اللہ، اے کریمہ کا کیا بنا مریم کا؟
क्योंकि अल्लाह तो उनके लिए भी फरमाता है वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। मालिक तो उधर फरमाता है, आका आप क्या इरशाद फरमा रहे हैं? फरमाया ज़हरा, मरियम अपने जमाने की औरतों में पहले नंबर पे थी और तू मरियम की भी मलका है। इसमें किसी सुन्नी को कम अज कम कोई शक नहीं है कि सैयदा ज़हरा पूरी कायनात की औरतों की सरदार है जिसकी मां कायनात की औरतों की मलका। एक दिन सैयदा ज़हरा मेरे सरकार के कदमों में हाजिर गए, कुछ बातचीत चली, मजा फरमाया मेरे प्यारे आका ने। हजरत ज़हरा ने कुछ मज़ाहन अर्ज किया, रसूल अल्लाह मेरी शादी कैसे बंदे से की कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। मेरे करीम आका ने फरमाया ओ मेरी बच्ची ज़हरा, तुझे क्या पता ज़हरा, कायनात में दो बंदों को रब ने चुना, एक तेरा बाप है, दूसरा तेरा शोहर है। मां फातिमा, बाप अली, ये है नाज़े हुसैन। ओहो वक्त ही थोड़ा रह गया। मां ज़हरा है, बाबा अली है, ये है मेरे मौला हुसैन का नाज, ये है मेरे प्यारे मौला हुसैन का। भाई बोलो यार। अब पहला दिन है, खबर शहादत मिल गई, ये है मेरे मौला हुसैन का नाज। एक सहाबी एक दिन फरमाते हैं, रब की इज्जत की कसम जनाबे हजरत अबू हुरैरा, और एक और सहाबी आप फरमाते हैं कि अल्लाह की इज्जत की कसम रअय तो रसूल अल्लाह वहुव यमुस्सुलआ बल हुसैन, वो मैंने अल्लाह की कसम हुजूर को देखा, ओए हुसैन नन्हे गए, उनके मुंह से लुहाब निकल रहा है। अल्लाह की कसम मैंने सरकार को देखा, आप मुंह लगा कर लो लुहाब चूस रहे हैं। फरमाते अल्लाह की कसम, एक दिन एक और साहबी फरमाते मैंने हुजूर को देखा, आका हुजूर के मुंह में हुसैन की जुबान गए, वो जुबान चूस रहे गए। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदा ज़हरा फरमाती हैं, मैंने जब भी अपने शहजादों को हुजूर की खिदमत में पेश किया, वह हर दफा आका हुजूर ने हुसैन का गला चूमा, हसन के पेट पे बोसे दिए। जिसके माथे को मेरा नबी चूमे वो हुसैन, जिसके लुहाब को मेरा नबी उठाए वो हुसैन, और जिसकी जुबान को मेरा नबी चूसे वो हुसैन, जिसके गरेबान पर गले पर मेरा नबी बोसे दे वो हुसैन। एक सहाबी फरमाते हैं, हजरत सैयदुना ज़ैद एक दिन में काशाने रिसालत पे हाजिर हुआ, मेरा कोई काम था, इतने में मैंने देखा हुजूर बाहर तशरीफ लाए, आका हुजूर के ऊपर एक चादर पड़ी हुई है और उसमें कोई शे पड़ी है। मैंने आका से बातें की, मैंने अपना मसला हल करवाया, मैं जाने लगा तो मैंने देखा कि उस गठड़ी में कोई शे पड़ी हुई है। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आका सरकार ये क्या है आपकी चादर के अंदर? मेरे आका ने खोला, जब वो चादर नीचे उतारी, जब उसे खोला, बीच में से हसन निकले, बीच में से हुसैन निकले। मुझे लगा कि आका उन शहजादों के साथ खेल रहे, आप उनको सहला रहे थे, आप उनका दिल बहला रहे थे, इसलिए मेरा पैगाम पहुंचा, बाहर तशरीफ लाए, उसी तरह उन्हें लेके आ गए। फरमाते हैं जब मैंने ये देखा, आका ने देखा कि इसने मामला देख लिया है, आका ने फरमाया मेरे यार ये पैगाम सुबह कयामत तक वालों को सुना दे, ये हसन है मेरा शहजादा, ये हुसैन है मेरा प्यारा, मैं इन दोनों से प्यार करता हूं।
مالک کی بارگاہ کے اندر میری دعا یہ ہے وہ بھی ان سے محبت کرے اور جو ان سے پیار کرے اللہ ان سے بھی پیار کرے. کتنی عظیم ذات گئے کتنی مولا حسین کی کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی جس کے لیے رسول کے سجدے کو طول ہے میرا حسین باغ نبوت. اللہ اللہ جب ابھی بہت سارے ناز ابھی بچپن سے ہی ہم باہر نہیں نکلے پیچھے چلتے ہیں. سرکار امام حسن کی ولادت ہوئی مولا علی لے کر آئے سرکار نام رکھیں. میرے آقا نے فرمایا علی جبریل آنے ہی لگا ہے. توجہ ہے جبریل آنے ہی لگا ہے. میرے آقا نے فرمایا علی اس کا نام حسن ہے. توجہ ہے حاسین نون مادہ حسن جس کا معنی جس ڈکشنری کو مرضی ہے اٹھا کے دیکھ لو. حسن کا معنی ہے سونا. حسن کا معنی سونا. مولا حسین کی ولادت ہوئی سرکار مولا علی انہیں بھی لے کے آئے. یا نبی اللہ اس کا نام بھی رکھے بلکہ اس کو حضرت قرطبی نے فرمایا ہے کہ نانا سرکار کی پیاری لخت جگر سیدہ زہرا نے خود آ کے عرض کی یا نبی اللہ اس کا نام بھی رکھیں. آقا نے جیسے ہی مولا حسین کو دیکھا فرمایا حسین. اور علماء موجود ہے تدل زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. اور جب بنا میں اضافہ ہو معنی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. حسن کے اندر ہے سین نون حسین کے اندر ہے سین نون لیکن یا کا اضافہ ہے اس میں معنی میں اضافہ ہو جائے گا. اب معنی لغت والوں نے کیا پہلا معنی حسن. حسن کا معنی سونا اور حسین کا معنی اور سونا. حسن کا معنی سونا حسین کا معنی اور سونا. اوے پنڈی گھیپ والے ہو ذرا اپنی بولی بولو. حسن دا معنی سونا حسین دا معنی بہو سونا. حسن حسین 4 3 7 قرآن کی منزل 7. جی جی ماشاء اللہ کیا بات ہے کیا نکات ہے. حسن کا معنی سونا سبحان اللہ. حسن کا معنی سونا حسین کا معنی بہت. اور میں آج اس شخصیت کے اسٹیج پہ بول رہا ہوں. میں نے تمید نہیں باندھی ہے چونکہ وقت تھوڑا تھا. بغیر تمید کے ہی میری تقریر شروع ہو گئی ہے کہ جس شخصیت کا مسلک کے لیے بڑا کام ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بیٹوں کی تقسیم بھی بڑی زبردست کی ہے. دنیا کی طرف جمیل دے دیا. ہاں سرکار کی بارگاہ میں رضا کو پیش کر دیا. سمجھ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو جاری فرمائے اور ان کی جو ہمت ہے اللہ تعالیٰ اس ہمت کو مزید بلندیاں اور استقامت عطا فرمائے. حسن کا معنی سونا پیار سے یار پیار سے. حسن کا معنی سونا حسین کا معنی. اور اب ذرا ایک اور بزرگ ہیں انہوں نے امام شبلنجی
انہوں نے فرمایا جس طرح سرکار کا نام کائنات کی نظروں سے اللہ نے مستور کر کے رکھا کہ حضور کے زمانے کی قربت سے پہلے یہ نام کبھی کسی نے اپنے بچوں کا نہیں رکھا، حضور کا زمانہ قریب آیا، لوگوں نے اس امید پر اپنے بچوں کے نام محمد و احمد رکھے کہ کہیں یہ وہی نہ ہو، لیکن یہ سعادت تو سیدہ آمنہ کے حصے میں آئی۔ اسی طرح اللہ کریم نے حسن و حسین یہ دو نام ایسے گئے جنہیں لوگوں کی نظروں سے مستور رکھا کہ علی کے بچوں کے نام سے زمانے سے قبل یہ نام کسی کے نہیں ملے، اور پھر لوگوں ان ناموں کی مقبولیت دیکھو۔ ایک دن ایک صاحب کہنے لگے قریشی صاحب، وہ ایک بزرگ ہیں، ہاں قریشی صاحب ایک بزرگ ہیں ہمارے، ایک دن ایک صاحب کہنے لگے جناب درود شریف پڑھ لیں، صاحب ایک دن کہنے لگے جناب آپ یزید کا بڑا رگڑا لگاتے ہیں، اور میں نے کہا ہاں جی میں یزید کا بڑا رگڑا لگاتا ہوں۔ حسین روح میں جاری ہے زندگی کی طرح، یہ نام لو تو طبیعت کو چین مل، آگے کس طرح یہ نام لو، آگے شعر کس طرح ہے؟ یہ نام لو یہ سعادت ہر کسا ناکس کی دسترس میں نہیں، یہ سعادت ہر کسا ناکس کی دسترس میں نہیں، دل میں یزید دل میں نہ ہو تو حسین ملتا ہے، یزید دل میں پیار سے یزید دل میں نہ ہو، یزید توجہ فرمانا حسن حسین۔ اب ذرا میں وہ منظر آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اللہ ایک دن ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حسین علی وقار آقا کے کندھوں پر ہاتھوں میں زلفیں سرکار کی پکڑی ہوئی مولا حسین میں، آقا انہیں لے کے چل رہے گئے، اللہ اللہ سوار حسین سواری مصطفیٰ، پیار سے یار کیا منظر ہے۔ مجھے ایک جملہ کہنا ہے لیکن آپ کا میں توجہ کا طالب ہوں۔ حسین کندھوں پر، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے، 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 سب نے لکھا۔ حسین میرے مصطفیٰ کے کندھوں پر، بھائی میں نمبر گنے 1 2 3 4 ساروں نے لکھا ہے، حسین میرے مصطفیٰ کے کندھوں پر، ہاتھوں میں ان کے پکڑے ہوئے سرکار کی زلفیں، لیکن جملہ بولنے لگا ہوں، صرف توجہ چاہوں گا سب لوگوں کو۔ حسین پاک کی پیاری پیاری ننھی ننھی ٹانگیں، پیاری پیاری ننھی ننھی ٹانگیں، ان کے پاؤں کہاں ہوں گے؟ بس
میں نے جو بتانا تھا بتا دیا۔ اگر دوستو شک ہو تو آج گھر جا کے اپنے بچے کو ذرا کندھوں پہ اٹھانا، پھر دیکھنا کہ اس کے پاؤں آ کر کہاں لگیں گے۔ حسین پال کے جس نے چلو سلام کرو اس آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، حسین پال اللہ اللہ۔ اب یہ ناز ہے میرا میرے مولا حسین کا کندھوں پہ حسین۔ امام حاکم کی روایت بھی سن لو، مشہور روایت جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا، میرے آقا کا سر سجدے میں نماز ادا فرما، بھائی مشہور آپ کو پتا ہے، میرے آقا کا سر سجدے میں آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، اللہ اللہ مولا حسین آقا حضور کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ حدیث کے الفاظ مختلف محدثین نے مختلف بیان فرمائے گئے، میرے آقا کی رکعت لمبی ہو گئی۔ ایک صحابی فرماتے گئے کہ ہمیں یہ شک گزرا کہ اللہ نہ کرے کہیں سرکار کی روح تو قبض نہیں ہو گئی۔ فرماتے ہیں حضور کی اس محبت کی تڑپ میں نے سر اٹھایا کہ حقیقت حال کو دیکھا جائے، فَإِذَا رَأَيْتُ الْوَلِيدَ، اچانک میں نے دیکھا ایک چھوٹے سے ننھے سے بچے کو وہ آقا کے پشت پر سوار گئے۔ سرکار نے سلام پھیرا، فرمایا او میرے صحابہ، دراصل حسین میری پشت پہ آ گیا تھا، میں نے اس لیے سجدے کو لمبا کر دیا ہے۔ کتنی عظیم ذات گئے، کتنی عظیم ذات ہے، نیکی کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدے کو یہ ہے میرے مولا حسین کا ناز۔ ابھی یہ مشتعد خروارے یہ تو چند باتیں، لیکن ایک ہی نیاز کی طرف جاؤں گا۔ کربلا کا واقعہ ایک ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے اس میں کافی سارے ڈرامائی سین ڈال دیے، ادھر سے ایسے ہوا ادھر سے ایسے، تو وہاں جا کر ویڈیو فلم بنا رہا تھا۔ ہمارے پاس وہی ذخیرہ ہے، وہی روایات ہیں کہ جو حضرت امام زین العابدین نے حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کر سنائی۔ ہم کسی اجر پچر راوی کہتا ہے، میں نے کہا راوی کدھر ہے مجھے بھی دکھا، میں اور کچھ نہیں اس کو پکڑ کے دریائے راوی میں ڈبکیاں تو لگاؤں، کون سا راوی ہے بتا تو صحیح جو یہ ایسی باتیں کہتا ہے، جو نہ عقل میں آنے والی، نہ شعور میں آنے والی، نہ کسی منصع شہود پر آج تک ان کا وجود ہے۔ امام زین العابدین کے ہی جو روایات اور جو واقعات آل بیت اطہار نے ہمیں سنائے ہیں، مثلا اس کو تقریباً میرے پاس جو حوالے لگے کوئی 50 کے قریب محدثین نے ذکر کیا ہے کہ جب بھی حضرت امام زین العابدین کے سامنے پانی آتا تو آپ پانی کے پیالے کو دیکھ کر آپ کی ایک ہوک نکلتی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ اور یہ بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت باقر، امام باقر جو حضرت امام زین العابدین کے لخت جگر ہیں، آپ نے عرض کی ابا جان میری عمر بیت گئی ہے، ترس گیا ہوں کہ کبھی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تو دیکھوں، کبھی مسکراتا نہیں دیکھا میں نے آپ کو۔
اسیر کربلا نے فرمایا باقر جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ہے نا وہ دیکھ کے مسکرانا تو دور بس زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں. پھر چند جملے فرمائے. امام باقر فرماتے ہیں میں نے عرض کی ابا جان بس اور مزید میں نہیں سننا چاہتا کہ میرا دل منہ کو آ رہا ہے. فرمایا میرے بیٹے جس کی آنکھوں نے 6 ماہ کے بھائی کی لاش کو تڑپتے دیکھا ہو، جس کی آنکھوں نے اپنی خیمے کے اندر جوان بھائیوں کے لاشیں دیکھے ہوں اور پھر بعد ازاں ان لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑتا دیکھا ہو، جس نے پورا خاندان اس صحرا کے اندر کٹتے مرتے دیکھا ہو، اس کو مسکرانا کب آئے گا؟ اور پھر جب بھی آپ پانی پیتے تو رو پڑتے، فرماتے او پانی تیرے لیے میرے لیے اصغر کے حلق میں تیر آیا تھا. دوستو لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک ڈرامہ نہ لگایا کرے، اصل یہ ایک دستور کائنات ہے کہ جو مظلوم ہو نا وہ ایویں بھی ہو نا تو بندے کو اس کے حمایت حاصل ہوتی ہے. ہم یہ واقعات حقیقت اس لیے کچھ سنا دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے یار حسین ہے کون اور اس کے ساتھ ہوا کیا. ایک نہیں درجنوں واقعات ہے. بے شک اس کی ذوق اور اس کی طرف میں نہیں جاتا، لیکن وہ کشتی والا واقعہ تو علماء نے لکھا ہے، ذوق کے لیے عرض کرتا ہوں، اگر نہ میں اس کی صحت ذوق کا وہ بات نہیں کرتا. بحث سیدہ دونوں بھائی آپس میں ننے ننے نا آپس میں ہنسنوں سے لڑ رہے ہیں، مذاق میں جیسے بچے کرتے ہیں، تو سرکار فرماتے پکڑ حسن پکڑ. سیدہ زہرا عرض کرتی ہیں بھاجان چھوٹے کو نہیں کہتے بڑے کو کہتے. فرمایا ہاں زہرا جبریل اس کے ساتھ کھڑا اس کو کہہ رہے پکڑ حسین تو پکڑ. اور جس گھرانے کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے جبریل آ رہا، گھر میں کھانا نہیں ہے، میرے سرکار کی طبیعت میں انقباض آیا، رب نے جبریل کو بھیج کر آسمانوں سے دسترخوان نازل فرما دیا. میں نے ایک دن بیان کیا تو ایک حضرت نے اس کو بڑے اوچھے انداز میں عقلی دلائل، اس نے کہا کہ فرشتوں کی بس یہی ڈیوٹی رہ گئی ہے کہ وہ کشتیاں لڑائیں. میں نے کہا افسوس، تم ہی تو ملا ہو کہ جو سٹیج پہ بیٹھ کے لوگوں کو یہ حدیث سناتے ہو کہ بچوں کو قرآن کی حفظ کے لیے بھیجو، کیونکہ جہاں حفظ قرآن گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. اور یہ روڈے روڈے ٹنڈے ٹنڈے بچوں کے نیچے پر بچھانے کے لیے فرشتے رہ گئے ہوئے. وہ تیرا ٹنڈا ٹنڈا وہ چھوٹا چھوٹا روڈا روڈا بچہ وہ گھر سے قرآن پڑھنے نکلے قربان اس حدیث کی عظمت پہ، تو تیری گندی گلیاں اور گندے محلے. لیکن حدیث کے ظاہر کا مفہوم یہی ہے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں. اور اگر ایک عام سے قرآن کے عام سے بچہ جو الف با پڑھنے جائے اس کے پاؤں تلے پر بچھانے کو فرشتے آ سکتے ہیں، تو جو نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنائے اور قرآن اور جن کے گھر میں قرآن آئے، جو قرآن کے محافظ ہیں، ان کے لیے فرشتے آ جائے تو تمہیں موت پڑتی ہے. اتنا بغض میرے نبی کی آل سے. شکریہ. ہم نے تو قرآن کو افسوس یہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. قرآن کو تو ہم نے یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کو فتح ملتی تھی. پتہ ہے کیوں؟ ان کے پاس ایک صندوق پکڑا ہوتا تھا، تابوت سکینہ. جس بڑی سے بڑی فوج کے سامنے جاتے آگے تابوت ہوتا، دشمن دیکھ کے بھاگ جاتا. بنی اسرائیل اتھرا گئے، ظلم شروع کر دیے، اور ہوا یہ کہ نسل در نسل وہ تابوت منتقل ہو رہا تھا خاندانوں میں. ایک بدماش اور گندے آدمی کے قبضے میں وہ آیا، اس نے ایک دن بے ادبی کی. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرمایا لاؤ اس تابوت کو لے آؤ. اب وہ تابوت ان کی فتح اور ان کی عظمتوں کا سبب. میں نہیں تعارف کرواؤں گا اس تابوت میں کیا ہے،
قرآن سے پوچھتے ہیں. مالک فرماتا ہے فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون. اس تابوت کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی آل بیت، ان کے آل کے تبرک. امام آلوسی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے، حضرت سرکار موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ہارون کا امامہ، اور ان کے آگے بیٹوں کے کسی کا کرتا، کسی کی جوتی، کسی کی چادر، اس طرح کے تبرک تھے. اب بنی اسرائیل نا اس تابوت کو آگے کرتے اللہ تعالیٰ آل موسیٰ کے جوتوں کے صدقے، اس تابوت سکینہ کے صدقے. یہ قرآن کی بات ہے، میری نہیں. اللہ ان کو فتح عطا فرما دیتا. جب ان کا یہ تابوت غائب ہو گیا، 100 سال کے قریب وہ مار کھائی نا پھر بنی اسرائیل نے. 70 ہزار ایک دن میں قتل ہوئے، بچے ان کے غلام بن گئے، عورتیں ان کی لونڈیاں بن گئیں. ظلم و ستم کا نشانہ بنے. یہ پاکستان میں امن نہیں ہوتا، پاکستان میں یہ نہیں ہوتا جس ملک کے اندر مزاروں کو بموں سے اڑایا جائے. وہاں پر کہاں سکون اور امن ہوگا؟ وہاں پر کہاں معاملات ہوں گے؟ دوستان عزیز، قرآن کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر یہی ہے کہ جب تک یہ امت اپنے اکابر اور اپنے جو تبرکات ہیں ان کی تعظیم کو برقرار رکھے گی، اللہ اس کی عظمت کو برقرار رکھے گی. بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. پٹتے پٹتے پھر اب بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لو، اللہ تمہیں فتح دے دے گا. ہاں یہ تو اس کے بعد علم بھی نہیں ہے.